أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 2. یہ آیت نمبر 2 کا آدھا حصہ ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں سے ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے جس کا پیچھے کہا گیا ہے کہ جو بھی تم سے وعدے ہیں، تم نے وعدے کیے ہیں، ان کو پورا کرو. جو پابندیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پورا کرو. اب یہ پہلی چیز ہے جو بتائی جا رہی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، حلال مت کرو، کس چیز کو؟ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو. ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے، عزت والے مقدس مہینوں کو. ولا الہدی، اور نہ قربانی کے جانور کو جو حرم کی طرف لے جائے جا رہے ہیں. ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو مقدس گھر کی طرف آ رہے ہیں. کس لیے آ رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے، روزی. ورضوانا، اور اس کی خوشنودی. وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام اور حرم کے لمٹ سے باہر آ جاؤ تو فاصطادوا، پھر تم شکار کر سکتے ہو. اس کا ہندی ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کو وید نہ کرو، اور نہ پرتشٹھت مہینے کو، اور نہ بلی کے جانوروں کو، اور نہ ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہوں. اپنے رب کا انوگرہ اور اس کی پرسنتا تلاش کرنے کے لیے، اور جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو. انگلش میں ٹرانسلیشن ہے: او believers, do not violate the rights of Allah, nor the sanctity of the sacred month, or neglect the marking of the sacrificial animals and garlanding them, and do not violate the safety of those coming to the sacred house, seeking bounty from their Lord and his approval. But when you come out of ihram, you may hunt. اس آدھے آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیوں کا تذکرہ کیا. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا میں آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میری عزت کرو، تو اس نے کچھ نشانیاں اپنی متعین کر دی ہیں کہ جو ان نشانیوں کی عزت کرے گا، اس کا مطلب وہ اللہ کی عزت کرتا ہے. فار ایگزامپل، اللہ کا گھر ہے، قربانی کے جانور ہیں، حرم ہے، تو یہ سب اللہ کی نشانی. ایک ایگزامپل سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. جیسے ہم انڈیا میں اگر ہیں
تو جو ہندوستان کا جو جھنڈا ہے، فلیگ ہے، اگر کوئی اس کی بے حرمتی بے عزتی کرتا ہے تو کیا سمجھا جاتا ہے؟ کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کی، انڈیا کی کیا کر رہا ہے؟ کوئی جھنڈے پر پیر رکھ کے کھڑا ہو جائے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بغاوت سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ کہ یہ ایک نشانی کو کیا کر رہا ہے؟ اس کو انسلٹ کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے۔ یا فار ایگزامپل یہاں کا کرنسی ہے، کوئی اس کو سریعام پھاڑ کر کے پھینک دے یا جوتے کے نیچے رکھ لے تو کیا سمجھا جائے گا؟ یہاں کا ایک نیشنل اینیمل ہے، اس کو اگر کوئی سریعام مار دے تو کیا سمجھا جائے گا؟ کہ وہ اس حکومت سے کیا کر رہا ہے؟ بغاوت کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ واقعی اور ریئل میں میرے اوپر کون ایمان لایا ہے اور کون جو ہے جھوٹا دعویٰ ہے کسی کا۔ تو اس کے لیے اللہ نے کچھ نشانیاں متعین کی ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ کچھ کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ شعائر اللہ۔ شعائر اللہ کیا ہے؟ وہی اللہ کا گھر ہے۔ شاعر کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ جیسے آپ انڈیا کا جھنڈا دیکھیں، امریکہ میں آپ ہیں تو آپ کو کیا یاد آئے گا؟ انڈیا یاد آئے گا۔ آپ انڈیا کی کرنسی دیکھیں گے تو انڈیا یاد آئے گا۔ تو اسی طرح سے اللہ کا گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ کہی گئی ہے والشہر الحرام، مقدس پوتر مہینے۔ اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو کیا کیا ہے؟ مقدس کر دیا، کہ دیکھیں گے ہمارے احترام میں یہ اس مہینے کی عزت اور رسپیکٹ کرتا ہے کہ نہیں۔ وہ کون کون سے مہینے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ٹھیک ہے؟ یہ 4 مہینے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے جنگ بھی نہیں کرنا اور کسی کو بھی کوئی بھی گناہ اس مہینے میں اور زیادہ اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس مہینے کا احترام کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ تیسرا وللہدی، ہدی کسے کہتے ہیں؟ ہدی وہ جانور ہیں جن کو لے جا کر کے وہاں کعبے میں حرم میں ذبح کرتے ہیں، حرم کی حدود میں ذبح کرتے ہیں، وہ ہدی کے جانور ہیں۔ تو ان کو بھی ٹچ نہیں کرنا، ان کو بھی چھیڑنا نہیں، ان کو آنے سے روکنا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اور قلائد کیا ہے؟ کچھ جانور ہوتے تھے جن کی گردن میں پٹے ڈال دیتے تھے، درختوں کے چھال یا اون کے کچھ یہ بن کر کے۔ آپ یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں دیوی دیوتاؤں کے نام پر۔ تو وہاں پر اسپیشلی عرب میں پہلے سے رواج تھا کہ وہ گلے میں پٹے ڈال دیتے تھے لوگوں کو معلوم کرانے کے لیے کہ یہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، تو ان کو چھونا نہیں۔ اب یہ پہلے سے آ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ ایز اٹ از رہیں گے۔ اور آخری چیز جو کہی گئی ہے ولا آمین البیت الحرام، جو لوگ اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، پلگرمس۔ اب یہاں پہ جو سب سے سمجھنے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو لے کے آ رہے ہیں لوگ، یہ کون لے کے آ رہا ہے؟ مسلمان کیا؟ نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ بول رہا ہے۔ اسی طرح کی آیتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ یہ آیت کس کنڈیشن میں اتری معلوم؟ یہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں اتری ہے، یہ اصل میں نان مسلمس کے بارے میں اتری۔ نان مسلمس پہلے سے حج کرتے تھے، مسلمانوں کو انہوں نے حج سے روک دیا تھا، عمرے سے روک دیا تھا۔ مسلمانوں نے سوچا کہ جب انہوں نے ہمیں روک دیا تھا تو ہم بھی ان کے جانوروں کو لوٹیں گے، ان کو نہیں آنے دیں گے۔ جس قبیلے کے راستے میں ان کا راستہ پڑتا تھا تو انہوں نے طے کیا کہ ہم بھی ایسا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اللہ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ان کی زندگی میں ہیں ان کا احترام کرو اور ان کو مت چھڑو۔ جتنی نیکی وہ کر رہے ہیں وہ کرنے دو ان کو، حالانکہ وہ کون تھے؟ مشرک تھے، وہ کافر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ جتنا کام وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ بھی ان کو روکنا نہیں۔ اور یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا،
کس لیے آ رہے ہیں؟ وہ دو کام کے لیے آ رہے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ روزی روٹی، کھانا پینا، تجارت اور بزنس۔ اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے مکے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں تو دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے نا مکہ وہ پورے عرب ورلڈ کا سب سے بڑا بزنس ہب تھا۔ وہاں جو لوگ حج کے مہینے میں آتے تھے، خالی حج کرنے نہیں آتے تھے، تجارت اور بزنس کرنے بھی آتے تھے، اور ان کے سال بھر کے خرچے اس سے چلتے تھے۔ مکے والوں کی اکنومی اس سے ریلیٹڈ تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر انسان حج کرنے جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے اور ساتھ میں یہ نیت بھی رکھتا ہے کہ وہاں جا کے ہم بزنس بھی کریں گے، کاروبار بھی کریں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہیں۔ ہاں، یہاں پہ ایک کنڈیشن ہے۔ کیا کنڈیشن ہے؟ کیسے ہم سمجھیں گے کہ آپ بزنس کے لیے جا رہے ہیں یا آپ حج کے لیے جا رہے ہیں؟ یعنی یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ اگر میں اس نیت سے جا رہا ہوں تو میرا حج قبول نہیں ہوگا، یا میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں یا بیٹی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں یا رشتہ داروں سے۔ تو آپ اپنے دل کو چیک کر سکتے ہیں کہ ڈومیننٹ کون سا ہے، آپ کے دل میں کون سا ارادہ اوپر ہے۔ ایک یہ ہو سکتا ہے اصل میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں کیا کروں گا؟ تجارت اور بزنس بھی کر لوں گا، اگر موقع ملے گا تو بچوں سے بھی مل لوں گا، دوستوں سے بھی مل لوں گا۔ دوسرا ارادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اصل میں بزنس کے لیے جا رہا ہوں، ٹائم ملے گا تو حج بھی کر لوں گا، تو اس وقت آپ کی حج نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ اللہ کی خوشی اور اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب احرام سے باہر آ جاؤ، حرم سے باہر آ جاؤ، تو پھر تم شکار کر سکتے ہیں۔ تو یہ آدھی آیت ہے، انشاءاللہ آدھی آیت آگے کل ہم سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نشانیوں کو عزت اور احترام دینے کی توفیق دے، اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔